السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے ناول ٹیڑھی لکیر جو لکھا ہے عصمت چغتائی نے۔ تو ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ایک شاہکار ناول ہے۔ یہ حالات کی ستائی ہوئی سمن نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے والدین کی 10ویں اولاد ہے، جس کی پیدائش پر خوشی کے بجائے غم و نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ والدین کی بے توجہی اور محرومی کے احساس سے اس کی مزاج میں کچی پیدا ہو جاتی ہے اور فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے خلاف نفرت و بغاوت کے جذبات سر اٹھانے لگتے ہیں۔ گھر سے باہر کی دنیا میں بھی اسے کہیں محبت نہیں ملتی۔ اس کے اسکول کی استانی مس چیرن اور اس کی 2 سہیلیاں رسول فاطمہ اور نجمہ سے ہم جنسی کی لذت سے آشنا کر دیتی ہے۔ بلقیس کے مشورے پر وہ لڑکوں کی محبت سے لذت آشنا ہونا چاہتی ہے۔ وقتی جذبات کی تسکین کا سامان تو ہو جاتا ہے، لیکن اسے سچی محبت کہیں نہیں ملتی۔ رشید پختہ عمر کے رائے صاحب، اعجاز اور افتخار اس کی زندگی میں آتے ہیں اور اس کے جذبات سے کھیل کر چلے جاتے ہیں۔ وہ گمراہ ہو کر بہت سے لوگوں سے رشتہ جوڑ لیتی ہے۔ آخر میں ایک آرائش نوجوان روفی ٹیلر سے شادی کر لیتی ہے۔ نباہ اس سے بھی نہیں ہوتا، مگر اس کی کوکھ آباد ہو جاتی ہے، جس سے اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ سمن کی زندگی کی کہانی پیش کر کے عصمت چغتائی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماحول کس طرح فرد کی زندگی میں نفسیاتی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ جنسی واقعات بچوں کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ناول نگار نے سمن کے گھر کی مشرقی ماحول اور گھر کے باہر کے آزاد ماحول کی کشمکش کی تصویر پیش کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ قدیم و جدید کے درمیان مولق سمن کس طرح راستے سے بھٹک جاتی ہے اور سماج سے بغاوت کرتی ہے، لیکن اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کر پاتی۔ وہ زندگی کی سیدھی راہ پر قائم نہیں رہ پاتی اور اس کی زندگی کی لکیر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ عصمت چغتائی نے اپنی دوسری تخلیقات کی طرح اس ناول میں بھی متوسط مسلمان گھرانے کی نفسیاتی الجھنوں کو بڑے بے باک انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے سمن کی زندگی کے تمام واقعات کو بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی شادی تک کی زندگی تک کا کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے مختلف موقعوں پر واقعات کے ذریعے یہ تاثر ابھارنے کی کوشش کی ہے کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی محرومیاں کس طرح بچوں کو ضدی بنا دیتی ہے اور والدین کی محبت سے محرومی بچوں کے اندر ایسی تشنگی پیدا کر دیتی ہے جو زندگی بھر باقی رہتی ہے۔ سمن کی ٹیڑھی لکیر دکھا کر ناول نگار نے سمن کے خاندان اور سماج کو آئینہ دکھایا ہے کہ ان کی غلط رویوں نے کس طرح ایک معصوم بچی کی شخصیت کو مسخ کر ڈالا۔ اس ناول کا انجام کچھ بکھرا سا محسوس ہوتا ہے۔ روفی ٹیلر سے شادی کے بعد ناول میں ایک غیر فطری و غیر متوازن ٹھہراؤ سا محسوس ہوتا ہے۔ ناول کے اس آخری حصے میں وہ حرکت و تموج نظر نہیں آتا جو ناول کے ابتدائی حصے میں ملتا ہے۔ لگتا ہے کہ عصمت کے ذہن پر تھکاوٹ طاری ہو گئی اور جلد کہانی کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ عزیز احمد کی اس کمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آخری 100 صفحات جو ٹیلر سے عشق اور شادی پر شائع کیے گئے حد درجہ غیر ضروری ہے اور بڑی حد تک غیر دلچسپ ہے۔ اول تو روفی ٹیلر والے حصے میں حقیقت نگاری نام کو نہیں ہے۔ وہ سچی زندگی جو سمن کے اسکول، کالج اور پھر اس کے استانی کے زمانے میں تھی۔ ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی نے بھی
ناول کی اس خامی کی نشاندہی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عصمت چغتائی نے اس ناول کو غیر فطری انداز میں انجام تک پہنچایا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنس کی ان بھلبلیوں میں ماہرانہ واقفیت رکھتی ہے، لیکن ان سے نکلنے کا راستہ انہیں نہیں معلوم۔ اس خامی کے باوجود نقادوں نے ٹیڑھی لکیر کو عصمت چغتائی کا ایک شاہکار تخلیق قرار دیا ہے۔ یہ ناول اپنے کردار اور مواد کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کی سچی تصویر ہے۔ اس ناول کے کردار جیتے جاگتے کردار ہے۔ ہم ان کرداروں سے ذرا بھی اجنبیت محسوس نہیں کرتے۔ لگتا ہے کہ ان سے ہمارا کوئی قریبی تعلق ہے۔ خاص طور پر سیمن کا کردار ہمارے ذہن پر گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اس کردار کی تخلیق میں عصمت نے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دی ہے۔ یہ آزادیوں اور پابندیوں کے درمیان ایک مؤلف کردار ہے۔ ناول نگار نے اس کردار کو مرحومیوں اور ناکامیوں کی کشمکش میں کچھ اس طرح سے الجھا ہوا دکھایا ہے کہ ہم اس کی برائیوں کے باوجود اس سے ہمدردی محسوس کرتے ہیں۔ بقول یوسف سرمد، سیمن کا کردار ایک جیتی جاگتی حقیقت بن کر ہمارے سامنے آتا ہے، قارئین کو بہت متاثر کرتا ہے۔ عصمت کا یہ لافانی کردار ابن الوقت کی صغریٰ و کبریٰ، آزاد کی کھوجی اور امراؤ جان ادا کی برادری کا ایک رکن بن گیا ہے۔ کردار نگاری کے علاوہ اس ناول میں عصمت کا انداز بیان بھی بڑا نکھرا نظر آتا ہے۔ یہ اندازہ بے باک اور برجستہ اور ناول کے موضوع کے عین مطابق ہے۔ طنز کی نشتریت نے ناول کی اثر آفرینی میں اضافہ کر دیا۔ عصمت کی زبان کہیں قینچی کی طرح چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ فرض یہ کہ اس ناول میں وہ تمام فنی خوبیاں موجود ہیں جو کسی تخلیق کو عظمت و شہرت بخشنے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا خلاصہ ناول ٹیڑھی لکیر کے بارے میں۔ جیسے کہ سیمن اپنے والدین کی 10ویں اولاد ہوتی ہے اور اپنے والدین کی بے توجہی کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، وہ بگڑ جاتی ہے اور اپنے تعلقات کیا ہے اسکول ٹیچر اور سہیلی سے قائم کر لیتی ہے۔ آگے چل کر روفی ٹیلر نامی شخص سے شادی کرتی ہے، مگر یہ شادی بھی زیادہ دیر نہیں چلتی اور وہ ماں بن جاتی ہے، اور ماں بن جانے کے بعد اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہوگا، تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔